صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ پروگرام یاد الہی کا مقصد کیا ہے؟ یاد الہی کا معنی ہی ہے یہ اللہ کی یاد۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہوں، سن رہے ہوں، ہمیں اللہ کی یاد نصیب ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، حدیث قدسی، ذکرو کا ذکری، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، آپ کا ذکر میرا ذکر۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، قرآن اور حدیث یہی کہتی ہے وہ اللہ سے محبت ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ کا خلاصہ اگر میں عرض کروں تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت، اور اللہ کے پیارے حبیب سے محبت اللہ سے محبت۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر مبارکہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اعلیٰ و عرفہ فرما دیا، بلند فرما دیا، اور یہاں تک فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ذکر، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور شان وراء الورا، لیکن فرمایا کہ یہ ہر آنے والے لمحے میں، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے ذکر کے تذکرے بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ یاد الہی پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی یاد، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو پیارے برگزیدہ بندے ہیں، جو عظیم ہستیاں ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوں، چاہے وہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں ہوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں، تو ان سبھی، حتیٰ کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ان سبھی کے تذکارے پاک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ان محبوب بندوں کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اور جیسے کہ یہ محبت جیسے آتا ہے احادیث مبارکہ میں بھی کہ جب صالحین اللہ کے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بس اللہ کی رضا، خوشنودی، اس کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے، اور ہمارے ایمان مزید پختہ ہو جائیں، ایمان کو تازگی حاصل ہو جائے۔ تو پہلا مقصد یہی ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہستیوں کی محبت، ان کے تذکارے پاک۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب محبت حاصل ہو گئی، محبت کے تذکرے ہوئے، تو پھر صرف محبت کا ہم زبانی دعویٰ کرنے والے نہ بنیں، اور یہی نہ کہتے رہیں کہ ہم تو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، بلکہ جب ان ہستیوں کی سیرت اور کردار بیان کی جاتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت اور کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے، سنتے، بولتے، کہتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ ان کی سیرت اور کردار کی پیروی کی جائے۔ بس جب یہ محبت اور اطاعت دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں گی تو پھر یوں سمجھیے کہ پروگرام یاد الہی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے تذکارے پاک سے پہلے
مختصراً استخارہ کا طریقہ اور فوائد جو ہیں یہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اکثر ہمارے لسنرز پوچھتے بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے استخارہ کا لفظی معنی ہے کسی بھی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا۔ خیر سے ہی استخارہ ہے، خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، بہتری چاہنا، اور یہ مسنون عمل ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کا طریقہ رہا، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو فرمایا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمیں قرآن کریم کی نماز کی تعلیم دیا کرتے، یوں ہی استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے، اور اس کا طریقہ اور دعا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں منقول ہے، موجود ہے، اور عام لوگوں میں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں، مثلا قرآن مجید فرقان حمید سے استخارہ کرنا، اور پہلے 2 رکعت نفل ادا کر کے قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر سب سے پہلے جس آیت پر مشاہدہ ہو، یعنی جو آیت کریمہ سب سے پہلے نظر پڑے جس آیت کریمہ پر، تو وہ استخارہ کی تعبیر ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیے، پھر قرآن مجید فرقان حمید کھولیے، تو جس آیہ مبارکہ پر سب سے پہلی نظر پڑے گی اس آیہ مبارکہ پر غور کیجئے، اس کے معانی اور مفاہیم پر، تفسیر پر، کہ اس میں کس چیز کا ذکر ہے، تو اس سے اشارہ مل جائے گا جو آپ کام کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں۔ اگر تو وہاں پر اچھا اور بھلائی اور اس طرح کا ذکر ہے تو اس کا معنی وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہاں پر کہیں عذاب یا جہنم یا کفار کی مذمت کا ذکر ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اس سے رک جائیے۔ اسی طرح مسنون جو استخارہ ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو تلقین فرمایا کرتے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسنون استخارے کا طریقہ یہ ہے، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو آسان سا طریقہ کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت 2 رکعت نفل یہ استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ ہاں مکروہ اوقات نہ ہو، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب یا ضحوہ کبریٰ جسے ہم نصف النہار اور زوال بھی کہتے ہیں، اس وقت میں نہ پڑھیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے استخارہ کی نیت سے، اور نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ، اپنے معاملے کا دل میں نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ سفر فلاں جگہ کا کرنا چاہتا ہوں، صحیح رہے گا یا نہیں، یا نکاح فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، منگنی کاروبار یہ کرنا چاہتا ہوں، ملازمت فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے یا نہیں، مکان خریدنا چاہتا ہوں، فلاں مکان یا فلاں جگہ یہ بہتر ہے یا نہیں، فلاں دکان فلاں جگہ دکان یہ بہتر ہے یا نہیں، یا اسی طرح کوئی دوسرا مسئلہ، تو یہ نیت کرے کہ اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر جب 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا مانگے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ دعا بڑی عجیب التاثیر ہے، یعنی بہت ہی اس میں اثر ہے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تلقین فرما دی وہ تاثیر والی ہی ہوگی، اور اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر وہ مختلف کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی موجود ہے، وہاں سے دیکھ لے۔ اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہے، نہیں صحیح طرح پڑھ سکتا، تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی یہ دعا مانگے، تو بس دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب و مقصود ہیں۔ اب میں الفاظ جو ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے لیے تھوڑی لمبی دعا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، مختلف کتابوں میں موجود ہے، نماز کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے، وہاں سے پڑھ لیجئے، اور جو ہم اپنے لسنرز کو گفٹ بھیج رہے ہیں اس میں کتاب و شفا میں بھی موجود ہے، تو بہرحال مختلف جگہوں پر یہ موجود ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ہی مرتبہ پڑھ دوں گا، برکت کے لیے آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي
وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ مختصر سا اس کا مفہوم عرض کر دوں کہ بس اللہ سے دعا میں یوں ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تجھ سے خیر ہی چاہتے ہیں، اچھی تقدیر چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، اور جو تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ چاہتے ہیں، اور تو ہی تمام غیب جاننے والا ہے، اور تو جانتا ہے کہ یہ امر، یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں میرے حق میں، میرے دین، میری دنیا، میری معیشت، میری آخرت کے حوالے سے، زندگی موت کے حوالے سے بہتر ہے یا نہیں، اور اگر بہتر ہے تو پھر اس پر مجھے قدرت عطا فرما، میرے لیے آسانی فرما دے، برکت عطا فرما دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں میرے لیے شر ہے، میرے دین کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، عاقبت آخرت کے حوالے سے، میری زندگی اور موت کے حوالے سے، تو پھر اس سے مجھے دور رکھ اور مجھے اس کی جگہ پر خیر عطا فرما دے، اور وہ خیر کہ جس سے تو راضی ہو۔ تو دعا کرتے وقت جب حاذ الامر یہ لفظ بولیں گے، اس پر پہنچیں گے، تو اس موقع پر اگر تو عربی جانتے ہیں تو اپنی حاجت کا عربی میں تذکرہ کریں، یعنی حاذ الامر کی جگہ اپنا کام کا نام لے لیں، اسی طرح۔ لیکن اگر وہ نہیں جانتے تو پھر اردو کے لفظ یا ارادہ اس میں نیت اپنی رکھ لیں۔ استخارہ کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا نہیں، یا یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو استخارے کے مسنون عمل سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دل کسی ایک بات پر مطمئن ہو جاتا ہے جو بہتر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسرا اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس مطلوبہ معاملے کے حل کی صورت یا مکمل واقعہ کا خواب میں آنا یہ ضروری نہیں ہے، اور استخارہ میں صرف یکسوئی کا حاصل ہونا استخارے کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، یعنی یکسوئی کے ساتھ آپ کا ذہن، دل، دماغ ایک کام کی جانب اگر پختہ ہو گیا، یکسوئی حاصل ہوگی، تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور پھر خواب میں اس کا مکمل طور پر واقعہ ہونا وہ ضروری نہیں ہے، وہ اضافی چیزیں ہیں۔ جو سنت کے مطابق استخارہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا، کوشش کیجیے اسی کے مطابق، لیکن اس میں ایک بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل، اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو شرعی حوالے سے اوامر اور نہیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں یا جن چیزوں سے بچنے کا حکم، حرام چیزیں، ان کے بارے میں استخارہ نہیں کر سکتے، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پر حج فرض ہے تو آپ کہیں کہ یا اللہ میں استخارہ کرتا ہوں، یہ میرے لیے حج ضروری ہے یا نہیں، وہ تو فرض ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں، قربانی، دیگر معاملات جو فرض واجب ہیں جن کا حکم ہے، ان کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح جو حرام ہیں، ممنوع چیزیں ہیں، ان کے بارے میں استخارہ، ان کے بارے میں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ کہے کہ جی میں شراب پینا چاہتا ہوں تو میں استخارہ کرتا ہوں معاذ اللہ کہ کیا یہ میرے لیے بہتر ہے، نہیں، بالکل نہیں کیا جا سکتا، وہ تو نہیں بہتر۔ اللہ کا قرآن اور حدیث، یہ پیارے آقا کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے، واضح طور پر حرام فرمایا گیا۔ تو یوں جو چیزیں فرض واجب ہیں جن کا حکم ہے ان کے بارے میں، یا جن سے بچنے کا حکم ہے ان کے بارے میں یوں استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو مباح چیزیں ہیں، جو دیگر عام معاملات ہیں، شادی، کاروبار، مکان، ان چیزوں سے متعلق کہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کے حوالے سے اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، جہاں پردے کا حکم ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور پھر آگے لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون۔ تو یہ سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں بنات مصطفیٰ کا یوں تذکرہ ہوا کہ جہاں تمام امت مسلمہ کی خواتین کو پردے کا حکم ارشاد فرمایا، تو سب سے پہلے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، مومنوں کی مائیں جو ہیں، ان کو اس شرف سے نوازا، عزت، عظمت اور شان سے نوازا، حالانکہ کائنات کی سب سے عظیم اور پاکیزہ ہستیاں یہی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام چاروں کی چاروں شہزادیوں
کو اس حکم سے عزت عظمت شان سے نوازا، اور پھر نساء المؤمنین میں تمام صحابیات رضی اللہ عنہن حتیٰ کہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین اسلام کو اس عظمت اور شان سے نواز دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے ان بندیوں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے، ان عظیم ہستیوں کے لیے پردے کا حکم نازل فرما دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے عزت کا شرف ہے، باعث ہے، عزت کا باعث ہے۔ یہ کسی بھی حوالے سے اس کو، جیسے آج جو ہے مختلف مذاہب پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، یا حتیٰ کہ سیکولر لبرل ٹائپ کے لوگ جو ہیں آج وہ کہتے ہیں نہیں پردہ جو ہے نا یہ دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے، جسم کا پردہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ یہی حکم ہے، جہاں پہ یہ بھی آیا کہ من جلابیبہن کا تذکرہ آیا پردے کے حکم میں، کہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ لیا کریں، یہ حکم ہے۔ اور اسی طرح نگاہوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ تو یوں مردوں کے لیے بھی عفت اور عزت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے انتظام فرما دیا، خواتین کے لیے بھی عزت، عفت اور عصمت کا انتظام فرما دیا۔ اسلام کیسا پاکیزہ دین ہے! اسلام یہ چاہتا ہے کہ چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی خاتون ہے، تو وہ شرم و حیا کا پیکر بنے۔ اور اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ اسلام اس ایک اگر گناہ ہے تو گناہ کے جو اسباب ہیں ان کا بھی سد باب کر دیتا ہے، کہ نظر جو ہے جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو یوں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ معاذ اللہ زنا یا اس طرح کے جو گناہ ہیں، یہ تو دور کی بات، یہ تو بہت زیادہ حرام عمل بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی ہے، پھر اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام یہ چاہتے ہیں کہ جو اس گناہ کی جانب بننے والے محرکات ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی ختم کر دیے جائیں، انہیں بھی مسدود کر دیا جائے، ان راستوں کو بھی بند کر دیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلا راستہ یہی نظر ہی تو ہے۔ اسی لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ نظر شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر پڑ جائے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، تو پھر وہ اچانک جو نظر پڑی ہے فوراً ہٹا لی جائے، تو وہ تو معاف ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر اپنے ارادے کے ساتھ اور اسی شرم و حیا کے برعکس نظر انسان ڈالے تو پھر یہ حرام بھی ہے، یہ منع بھی ہے۔ اور غض بصر کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، یہ مردوں کو بھی حکم دیا، قرآن نے بھی حکم دیا، حدیث نے بھی حکم دیا، اور عورتوں کو بھی حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہم حرام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس حرام کام کا پھر اس دنیا میں بھی اس کی سزا ہے اور آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، پاکیزہ بیویاں اور مومنوں کی مائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں، ان کے تصدق سے امت مسلمہ کی تمام خواتین کو یہ عظمت، یہ شرف پردے کی شکل میں حاصل ہوا۔ آپ دیکھیے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ اس کا ادب احترام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کعبۃ اللہ کا گھر ہے، اور غلاف کے بغیر رہ سکتا تھا، لیکن کعبۃ اللہ کو کتنے خوبصورت غلاف سے ڈھانپا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو جتنی عظمت والی چیز ہے اس کے لیے اتنی زیادہ کوشش بھی کی جاتی ہے، اس کے اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگ خاص طور پر غلاف میں ڈھانپ کے رکھتے تھے، بڑے ادب سے رکھتے تھے، محبت سے رکھتے تھے۔ تو یہ پردہ جو ہے یہ مسلمان خواتین کے لیے کوئی بھی، جیسے آج کے دانشور لوگ نام نہاد کہہ دیتے ہیں کہ یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی اس کا حکم ہمیں ارشاد نہ فرماتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بہتری ہی فرماتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ تم ایک چیز کو اچھا نہیں جانتے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہے، خیر
کا موجب ہے. جو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ بہتر ہے، چاہے ہم اس کو یا کوئی بھی اس کو اچھا نہ جانے. اور جو اللہ نے فرما دے کہ یہ بری ہے تو وہ بری ہے، چاہے اس کو کوئی جتنا مرضی اچھا سمجھتا رہے. تو اس حوالے سے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں. ان سے پہلے ایک شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری عمر مبارکہ 30 برس تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے، چاروں شہزادیوں میں سے سب سے بڑی شہزادی ہیں. اور آپ کا اسم گرامی الزینب، اس کے بارے میں اس کا معنی دیکھیے. الزینب شجر حسن المنظر طیب الرائحۃ، یعنی زینب کا معنی یہ ہے کہ خوشبودار اور نیک منظر والا درخت، اس معنوں میں آتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی قول ہے، عارفین کا قول ہے کہ یہ جو اسم گرامی زینب ہے یہ حقیقت میں زینو ابن تھا، یعنی زینت ابیہا، اپنے باپ کی زینت، خوبصورتی. تو واقعتاً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں، اگرچہ وہ پہلے سے ہی حسن و جمال کا مرقع ہے، وہ گھرانہ عظیم گھرانہ ہے، تو بس جب یہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو مزید اللہ کی بھی رحمتوں اور اپنے والد کی یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زینت بن جاتی ہیں، حسن و جمال بن جاتی ہیں. تو یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت، رفعت شان. آپ کے تذکار پاک مختصراً یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا تو اس موقع پر آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 10 سے 11 سال تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بیعت کی، اسی طرح آپ نے بھی بیعت کی، دیگر شہزادیوں نے بھی بیعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، اور پھر وحی نازل ہوتی اس کو آپ ملاحظہ کیا کرتی ہیں. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سب سے بڑھ کر جس گھرانے پر نزول ہوتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی گھرانہ تو تھا. اور پھر جب عالم شباب میں پہنچی تو آپ کا عقد جو ہے وہ آپ کے خالہ زاد سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ان سے کر دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ یہی چاہتی تھیں کہ یہ سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھانجے ہیں، یعنی ان کی بہن سیدہ حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ان کے بیٹے ہیں. تو بس ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خواہش یہ تھی کہ میری بڑی جو شہزادی ہیں ان کا عقد میرے بھانجے کے ساتھ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی خوشی اس رشتے کو تسلیم فرما لیا، یعنی اس پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا. اور یوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا عقد جو ہے وہ سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ان سے ہوا. شروع میں اگرچہ چند مصلحتوں کی بنا پر انہوں نے بظاہر اسلام قبول نہیں کیا. ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ عرب کے بہت خوب روح، خوبصورت، نیک، ایماندار تاجر بھی تھے، اور مشرکین مکہ کا بھی مال تجارت جو ہے یا ان کی امانتیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہوا کرتی تھیں. حتیٰ کہ خود انہوں نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں ان کی امانتیں انہیں نہیں لوٹا دیتا میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی امانتوں میں خیانت کر کے اپنے اسلام کی ابتدا کروں. بہرحال غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ یہ اس ایک وقت میں ایک اصول تھا کہ چاہے کوئی جنگ نہیں بھی لڑنا چاہتا لیکن وہ جوان ہے، صحت مند ہے، تو اسے جنگ میں حصہ لینا پڑے گا، شامل ہونا پڑے گا. تو بس انہیں صحت مند اور جوان ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ اپنے ساتھ لے کر آئے، اور یہ جنگ میں
اس طرح سرگرمی سے شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسیر ہونا جو ہے یہ قبول کروا لیا، قیدی بن گئے مدینہ طیبہ میں دیگر قیدیوں کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو، حتیٰ کہ جب فدیے کا وقت آیا کہ مختلف جو قید کیے گئے جنگ بدر میں، ان کے فدیہ ان کے رشتہ دار مکہ سے بھیج رہے تھے، تو ان کے فدیے کے طور پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ ہار بھیجا جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی سب سے بڑی شہزادی کو شادی کے وقت دیا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہار پیش کیا گیا کہ یہ ان کے فدیے کے طور پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے بھیجا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو پتہ چل گیا کہ یہ تو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کا ہار ہے۔ تو بس آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی یاد آئی، اور اسی عالم میں آپ نے فرمایا کہ اگر اے صحابہ تم چاہو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور انہیں بغیر فدیے کے رہا کر دو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور کیا چاہتے تھے، وہ تو ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور رضامندی اور خوشنودی ہی چاہا کرتے تھے، انہوں نے بھی بسر و چشم اس کو قبول کیا، تسلیم کیا۔ یوں سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ لوٹے اور پھر شام کی جانب گئے تجارت کے لیے، وہاں سے جب واپس لوٹے تو پھر ساری امانتیں جو مکہ کے لوگوں کی تھیں ان کو لوٹائیں اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی کی کوئی امانت میرے پاس تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو امانت داری کرنے والے ہیں، وفادار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس اب میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ اگر میں پہلے اسلام قبول کر لیتا یا مدینہ طیبہ چلا جاتا اور تم کہتے کہ یہ خیانت کی ہے اور اس نے دیکھو اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال پھر سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ آ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہی کے ساتھ رہنے لگے۔ دو روایات ہیں، ایک کے مطابق پہلے ہی نکاح کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اکٹھا رہنے کی اجازت دی، اور ایک روایت یہ کہ دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا انتظام فرمایا اور دوبارہ نکاح کیا گیا۔ بہرحال سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دو، ایک شہزادے اور ایک شہزادی، شہزادے ہیں سیدنا علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ شہزادے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھے، اور ایک روایت کے مطابق یہ غزوہ جنگ یرموک جو ہے اس میں ان کی شہادت ہوئی۔ اور جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شہزادی ہیں سیدہ امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہما، ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں میں سے پہلی نواسی ہیں۔ تو ایسی محبت فرماتے، صحیح بخاری میں مکمل واقعہ بھی موجود کہ ایک موقع پر فرض نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، تو اس شہزادی سیدہ امامہ چھوٹی سی ننھی شہزادی ہیں، ان کو اٹھایا ہوا ہے، قیام میں ان کو اٹھا لیتے ہیں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکوع اور سجود کے دوران انہیں سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شہزادی، ان کے ساتھ ایسا محبت کا عالم۔ اور پھر ایک موقع پر یمن سے ایک قیمتی سفید ہار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات تمام وہ بھی موجود ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اسے یہ عنایت فرماؤں گا۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی شہزادی سیدہ امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہما بنت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور ان کے گلے میں ڈال دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہزادی سے بھی بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر 8 یا 9 ہجری میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان کی قبر مبارکہ میں تشریف بھی لے گئے، اپنی چادر مبارکہ بھی عطا فرمائی کہ اسے کفن میں شامل کیا جائے، اور خود غسل کے بارے میں بھی ہدایات فرماتے رہے، خوشبو جو ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا، بیری کے پتوں کو جوش دے کر اس کو پانی جو ہے اس کے ساتھ غسل دیا جائے، یہ سارے
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشادات فرماتے رہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان شہزادی سے بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے اتنی محبت کہ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہی تھیں تو اس موقع پر کفار نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ یہ اپنی سواری پر سوار تھیں تو حبار بن اسود ایسا اس نے نیزہ پھینکا ظالم نے کہ آپ کے پیٹ میں لگا، آپ حاملہ تھی، وہ حمل بھی ساقط ہوا، بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئیں، حتیٰ کہ اسی زخم کے لوٹ آنے کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کو شہیدہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شہیدہ ہیں، اور اس شہادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یہودی عورت نے جو زہر دیا تھا کھانے میں ملا کر، آپ نے وہ زہر وہ جو گوشت تھا وہ بولا تو تھوڑا سا آپ نے چکھ لیا تھا، اور پھر اسی کے اثر کے لوٹ آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شہزادی کی پیارے آقا سے مشابہت ایسی کہ آپ کے بھی وہ زخم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کھل گیا اور تازہ ہو گیا، اسی زخم کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں فرید صاحبہ ہیں چک زمان سے۔ گفٹ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، آپ اپنا ہوم ایڈریس کمپلیٹ بھیجیے، انشاءاللہ آپ تک گفٹ پہنچ جائے گا۔ اور افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں غلام حسین ڈوگر، احمد ڈوگر، بیٹی ہیں غالباً غلام فاطمہ اور زینب۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمارا پروگرام روزانہ سنتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دادا کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ جی آپ ابو بکر صاحب آپ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے شامل کیا ہے۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں سبحان صاحب، انہوں نے پوچھا، آپ کا جواب انشاءاللہ کل آپ کو مل جائے گا۔ سعید معظم صاحب ہیں، یہ نعت کا غالباً انہوں نے کہا کہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں۔ بالکل اس کو کوشش کریں گے ہم پروگرام کا حصہ بنا سکیں کل یا پھر کسی دن۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں رمیز صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم، اور فتاوی عالمگیری کے متعلق آپ نے کہا اور گفٹ کے متعلق کہا۔ جی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بعض ہمارے لسنر جو ہیں ان کے جواب درست ہوتے ہیں، ریپیٹ ہونے کی وجہ سے دوبارہ گفٹ نہیں ملتا، یا دوسری چیز یہ کہ جو گفٹ ہم روانہ کرتے ہیں تو ایڈریس مکمل نہیں ہوتا، نامکمل ہوتا ہے، کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ نہیں ہو پاتا، تو وہ گفٹ جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس کے لیے مکمل ایڈریس لکھیے اور وہ سیل نمبر لکھیے کہ جس پر کنٹیکٹ کیا جا سکے، تاکہ آپ تک آپ کا گفٹ جو ہے وہ بآسانی پہنچایا جا سکے۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا علیزہ مرزا صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ جی شکریہ، آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسلمانوں کو سلامت رکھیں۔ شرمین قبل صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے ہمیشہ کی طرح، شکریہ آپ کا۔ غالباً انہوں نے اور یا کوئی اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ پلیز میرا SMS بھی شامل کیا کریں، میں بہت سارے سوالوں کا صحیح جواب دیتی ہوں، پھر بھی شامل نہیں کرتے۔ ابھی بھی آپ نے غالباً نام نہیں لکھا، شروع میں آپ کا تو نام نہیں ہے۔ بہرحال جو ہمارے لسنر پہلے جواب دیتے ہیں اور درست جواب دیتے ہیں اور ریپیٹ بھی نہیں ہو، اور پھر ان کے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر ٹھیک ہو، تو پھر ہم انہیں 5 لسنرز کو روزانہ گفٹ ہیمپرز ارسال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ سوال کا صحیح جواب دیتی ہیں اور پھر ایڈریس اور سیل نمبر مکمل ہو تو انشاءاللہ آپ تک آپ کا گفٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ ناظرین سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں ان کا نمبر کون سا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں صاحبزادیوں میں کون سے نمبر پر ہیں، اور دوسرا کہ ان کی ولادت باسعادت
کب ہوئی، یہ ان دونوں چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا لسنر درست اور صحیح اور پہلے جواب دیں گے، انشاءاللہ 5 لسنرز کو ریڈیو ٹوفینز FM 96.6 کی جانب سے گفٹ ہیمپرز روانہ کیے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى